انڈس اے آئی ویک ایونٹ ملک کے ٹیکنالوجیکل منظرنامے کو بدل دے گا۔ ایونٹ عالمی سطح پر پاکستان کو ایک مضبوط پارٹنر کے طور پر سامنے لائے گا۔ پاکستان مشترکہ راہ پر پرعزم اور جوش کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں 60% نوجوان ہے۔ لاہور میں پہلا سیف سٹی منصوبہ اور پہلی آئی ٹی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ زمین کے ریکارڈ کی شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ ای اسٹامپ پیپر کا اجرا کر کے آمدن میں اضافہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ کہتی ہیں پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی طرف عزم کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ عوامی خدمات کے شعبوں کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے مارکہ حق کے بعد اب ترقی کا مارکہ بھی سر کریں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے شعبے میں بھرپور کام ہو رہا ہے۔ پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 135 سے زائد وفاقی اداروں میں 600 اصلاحاتی اقدامات کیے گئے۔ ڈیجیٹل گورننس کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ الیکٹرانک جرائم ترمیمی ایکٹ 2025 کے ذریعے آن لائن تحفظ اور ڈیجیٹل احتساب مضبوط بنایا گیا۔ ملک بھر میں 20 ای روزگار مراکز قائم کر کے فری لانسنگ کو فروغ دیا گیا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے حکومتی اصلاحات کا مقصد عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانا ہے۔ توانائی کے شعبے میں 118 اصلاحات کی گئی۔ حکومتی کوششوں سے معیشت درست میں گامزن ہے۔ حکومتی اخراجات میں نمایاں کمی آ چکی۔ قومی آمدن میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا الاولیٰ کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیلابوں کے نتیجے میں ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ معاشی نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹائزیشن پر عمل پیرا ہے۔ آئی سی سی کا پاکستان کو بھارت کے ساتھ کھیلنے کے لیے منانے کے جتن T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے پی سی بی، آئی سی سی اور بی سی بی کے لاہور میں 5 گھنٹے طویل مذاکرات۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بڑے بریک تھرو کا امکان۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو اپنے تحفظات سے کھل کر آگاہ کیا۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ محسن نقوی کا آئی سی سی کو جواب۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطالبات پر مثبت رد عمل دیا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کے لیے فارمولہ تیار۔ باہمی فارمولے پر اتفاق کے بعد آئی سی سی اور بی سی بی کا آج دوبارہ رابطہ ہوگا۔ بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا معاملہ۔ چیئرمین پی سی بی کی آج وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان۔ محسن نقوی گزشتہ روز آئی سی سی اور بی سی بی سے ہونے والے مذاکرات پر شہباز شریف کو بریفنگ دیں گے۔ آئی سی سی کی بھارت سے میچ کھیلنے کی درخواست پر ہدایات بھی لیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاک بھارت کرکٹ میچ سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی وفد کے ہمراہ ملاقات سے ہے۔ تعلیم، اپنی چھت، اپنا گھر، ستھرا پنجاب اور کلائمیٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی ورلڈ بینک اور پنجاب کے درمیان شراکت داری پر بات چیت۔ اجے بنگا نے مریم نواز کے فلاحی پروجیکٹس کو سراہا۔ دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسند مودی کا ہاتھ ہے۔ دنیا نے بھارت کے دہشت گردی کو کینیڈا اور بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 100 میں سے 99 حملے ہمارے سیکیورٹی ادارے ناکام بنا دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت سامنے نہیں لڑ سکتا، چھپ کر بزدلوں کی طرح حملے کر رہا ہے۔ ہم ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا فیک اکاؤنٹ سے مذہبی انتشار کی مہم چلائی گئی۔ مسائل پاکستان کے ہر شہر میں ہیں۔ 2 سیاسی جماعتوں کی سیاست ہی تنقید پر چلتی ہے۔ اگر یہ تنقید نہیں کریں گے تو ان کی سیاست کیسے چلے گی؟
وفاقی وزیر داخلہ سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ، اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت، دہشت گردانہ حملے میں جانی نقصان پر دلی افسوس کا اظہار۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا، المناک واقعے کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا۔ اٹلی کی حکومت جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یورپین کمیشن کا کہنا ہے، ہماری دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، دکھ کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ بھیک مانگنا پروفیشن بن چکا جو باقاعدہ آرگنائزڈ ہے۔ یہ کاروبار ملک بھر میں سب سے زیادہ روزگار مہیا کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، ٹھیکیدار بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں کو بھرتی کر کے کروڑوں کما رہے ہیں۔ یہی مافیا بھیکاریوں کو گلف کے ملکوں میں ہزاروں کی تعداد میں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ان ملکوں نے زچ ہو کر ہمارے ویزے بند کر دیے ہیں۔ سیالکوٹ میں بظاہر اچھے کھاتے پیتے لوگ گداگروں کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ کاروبار کسی شہر میں انتظامیہ اور پولیس کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں تیل گیس کے شعبے میں غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کی خواہش مند، گورنر فیصل کریم کنڈی سے امریکی کمپنی SNK پیٹرولیم کے وفد کی ملاقات۔ صوبے میں جدید فیول سٹیشن، سرمایہ کاری کاروبار کے فروغ پر تبادلہ خیال، موجودہ پیٹرول پمپس کی اپ گریڈیشن، بہتر بزنس مینجمنٹ سسٹم متعارف کرانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستانیوں نے نفرت، انتشار اور احتجاج کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستانیوں نے ترقی، خوشحالی اور امن کو ووٹ دیا اور سپورٹ کیا۔ ملک کو کمزور کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے، محفوظ بسنت منانے پر لاہوری مبارکباد کے مستحق ہے۔ بسنت کا وقت ختم ہو چکا، پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ سے لوگ لاہور بسنت منانے آئے، شکریہ لاہور۔ اوورسیز پاکستانیوں، غیر ملکی مہمانوں اور سفیروں کا بھی شکریہ۔ بسنت فیسٹیول اختتام پذیر، پتنگ بازی پر پھر پابندی لگا دی گئی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے، کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ دکاندار پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت سے گریز کرے۔ پتنگ اور ڈور کی ترسیل قابل دست اندازی جرم تصور ہوگا۔ غیر ملکی پتنگ بازی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI سے فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ PTI رہنماؤں کی درخواست پر حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ القادر ٹرسٹ میں بانی کی ضمانت درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ادھر آزادی مارچ کیسز میں علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب اشتہاری قرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دوسری جانب دہشت گردوں سے نوابد کیس میں رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ سکھر میں وفاقی ادارے آمنے سامنے۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ یونٹ کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سکھر آفس میں کارروائی۔ کسٹمز حکام نے NCCIA دفتر سے مبینہ نان کسٹم پیڈ اور ٹیمپرڈ گاڑی برآمد کر لی۔ کسٹمز حکام کے مطابق گاڑی کا چیسس نمبر جعلی نکلا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری آج تحریک آزادی کے رہنما محمد افضل گورو کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ بھارت نے 9 فروری 2013 کو افضل گورو کو بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا۔ انسانی، مذہبی اور اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جیل میں ہی دفن کیا گیا۔ ماہرین اور کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے، بھارتی جبر اور ناانصافی نے کشمیری عوام کے عزم کو مزید مضبوط کیا۔ بھارت میں کسانوں کا غصہ ایک بار پھر انتہا کو چھونے لگا۔ مودی سرکار کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کی جانے والی حالیہ تجارتی ڈیل نے بھارتی زراعت پر سوالیہ نشان لگا دیے۔ یہ ترقی نہیں بلکہ امریکی مفادات کے سامنے سرنڈر ہے۔ بھارتی کسان مودی کے خلاف پھٹ پڑے۔ فیصل آباد میں سپیریئر گروپ آف کالجز کی جانب سے شاندار سپورٹس گالا کا انعقاد۔ 18 کیمپسز کی طالبات نے چاٹی ریس، رسا کشی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ ملتان میں بھی سپیریئر گروپ آف کالجز کی جانب سے سپورٹس اولمپیاڈ کی شاندار تقریب۔ مختلف کیمپسز کے طلباء و طالبات کی بھرپور شرکت۔
اور T20 ورلڈ کپ اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے شکست دے دی. 208 رنز ہدف کے تعاقب میں اطالوی ٹیم 134 رنز بنا سکی. بین مونٹینی 53 رن کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. اسکاٹ لینڈ کی جانب سے مائیکل لیس کی 4 وکٹیں. دوسرے میچ میں عمان اور زمبابوے کی ٹیمیں مد مقابل. تیسرا میچ کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے درمیان شام 6:30 بجے شروع ہوگا. پاکستان میگا ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ کل امریکہ کے خلاف کھیلے گا. قومی کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس.